بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے سلسلے آپ نے پوچھا ہے کہ ساتھ میاں ثناء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔ پروفیسر صاحب، آغاز کرتے ہیں کراچی سے خلیل احمد صاحب کے اس خط سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے اندر پاکستانی ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی تو ہم ہیں ہی، لیکن ہمارے اندر ایک مسلمان ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ کیا ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ کیا دونوں چیزوں ایک دوسرے کی معاونت کرتی ہیں؟ اس لیے کہ وطنیت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لازم ہے۔ آپ قرآن و سنت کے مطابق ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جس سوال کو اٹھایا ہے یہ حقیقت میں ایک ایسی چیز ہے جس کا چرچا اس وقت وطن عزیز میں بھی اور بلکہ پوری دنیا میں زور و شور سے ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اردو، سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی بولنے والے ہیں، ہماری ثقافتیں مختلف ہیں، ہمارے رسم و رواج بھی کچھ مختلف ہیں، لیکن ان تمام اختلافات کو جس لڑی میں پرویا گیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ہی نے ہمیں مختلف زبانیں بولتے ہوئے، مختلف علاقوں میں رہتے ہوئے، مختلف رسم و رواج کو اپناتے ہوئے اور مختلف عادات اور تقالید کو اپنے معاشرے کے رہن سہن کا حصہ سمجھتے ہوئے اکٹھا رہنے کا موقع عطا کیا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسلمان شخص صرف ایک خدا کو پوجتا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش یا جس کو پرستی کا نام دیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام نہ تو وطن کو خدا بناتا ہے، نہ قوم پرستی کو خدا بناتا ہے، نہ وہ کسی زبان کو، رسم و رواج کو، عادات کو، رہن سہن کو خدا بناتا ہے، بلکہ اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ ان تمام حالات میں آپ ایک مسلمان بن کر رہیں، اور مسلمان بنتے ہوئے آپ مختلف زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ، مختلف علاقوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان شہری بن سکتے ہیں۔ ورنہ بنیادی طور پہ وطن پرستی ہو یا قوم پرستی ہو، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اقبال نے اس بات کو بہت خوب بتایا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگر ہم نے زبانوں کو اپنے مرکزیت کا مقام دے دیا، اگر ہم نے علاقوں کو اپنی مرکزیت کا مقام دے دیا، اگر ہم نے رنگ اور نسل کو اپنی مرکزیت کا مقام دے دیا، تو پھر ہمیں اکٹھا رکھنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اکٹھا رکھنے والی چیز تو صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم قوم بھی ہیں، اسی بنیاد پہ ہم ایک ملک بھی ہیں، اسی بنیاد پہ ہمارے عادات اور رسم و رواج بھی پنپتے ہیں، اسی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہمارے ہاں سے بعض اوقات نفرتوں کا دھارا بھی سامنے آتا ہے۔ ہمارے ہاں بنیادی چیز ہمارا دین اور عقیدہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دین اور عقیدہ ہواؤں میں نہیں پنپتا، یہ کسی زمین پر پنپتا ہے، یہ کسی قوم کے اندر پنپتا ہے۔ لہذا جس قوم سے میرا تعلق ہے وہ میری قوم ہے، اور جس ملک سے میرا تعلق ہے وہ میرا وطن ہے۔ میں اس قوم کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے بھی کوشش کروں گا بحیثیت مسلمان کے، اور میں اس وطن عزیز کے استحکام اور امن و سلامتی کے لیے بھی مسلسل کوشاں رہوں گا، اس لیے کہ اگر یہ وطن نہیں رہے گا تو میرا دین ہواؤں میں تو نہیں اٹھے گا، ہواؤں میں نہیں اڑے گا۔ میرے دین کے لیے ایک سرزمین کی ضرورت ہے، اور وہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے بقول بانی پاکستان اور قائد اعظم
جناب محمد علی جناح کے کہ یہ وطن عزیز پاکستان ہم نے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک تجربہ گاہ اور لیبارٹری کے طور پہ اپنایا ہے۔ لہذا یہ ہمارا ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ یہاں ہر رہنے والے شخص کا ملک ہے، چاہے وہ مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تب بھی یہ اس کا ملک ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق ہم ایک غیر مسلم کو اپنے ملک میں جو مراعات، جو سہولتیں اور جو حقوق دیتے ہیں وہ شاید کسی غیر اسلامی لبرل ملک میں بھی ان کو نہ ملتے ہوں۔ ہم نے غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ یکساں حقوق دیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برابر کے حقوق کے مالک ہیں، ان کو پاکستانی ہونے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کو اپنا وطن عزیز سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وطن اور دین میں کیا کوئی تنازع ہے، کوئی تضاد ہے، میں کہوں گا کہ بالکل ان دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہم صرف ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، نہ کسی وطن کی پرستش کرتے ہیں، نہ قوم کی پرستش کرتے ہیں، نہ زبان کی پرستش کرتے ہیں، نہ آباء و اجداد کی پرستش کرتے ہیں۔ ہم پوجا صرف اللہ کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز دیا ہے پاکستان، اس کے ساتھ محبت رکھنا، اس کی امن و سلامتی کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے اندر ہر طرح کی نفرتوں اور کدورتوں کو ختم کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمیں ایک پیارا ملک، پرامن معاشرہ اور ایک اچھا شیلٹر مل سکتا ہے، جہاں سے ہم اپنے دین کا پیغام، امن و سلامتی کا پیغام پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا عزیز وطن ہے، ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلام کے نام پہ وجود میں آیا ہے، اور اس کے لیے قیام کے لیے جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی تضاد اور کوئی تنازع اور کوئی جھگڑا یا ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ جی، پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی صاحب، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کی، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اسلام کے حوالے سے اور وطن کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو آگاہی فراہم کی ہے، میں اس سلسلے میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کا تحفظ اور اسلام کا دفاع یہ بھی بنیادی طور پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وہ وطن جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس کی حفاظت اور اس کا دفاع بھی ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہے کہ اسلام کا تحفظ صرف مسلمان کرتے ہیں، لیکن پاکستان کا تحفظ ان سب لوگوں کے لیے لازم ہے جو اس کے اندر بستے ہیں، خواہ ان کا تعلق اسلام سے ہو یا کسی اور مذہب سے یا فرقے سے ہو۔ اس لیے اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر طرح کے اختلافات کو بھلا کر اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے اس وطن کی حفاظت پر بھی زور دیں،